السلام علیکم۔ قرآن مجید میں انسانوں کے لیے نجات کا جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس کے دو بنیادی نکات ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان لائے انسان، اور دوسرا یہ کہ عمل صالح کرے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے فعل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا کرنے کا ایک کام ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو پیدائشی مسلمان ہیں اور ہمارے جیسے مسلمان ہیں، ان میں سے اکثر لوگ زندگی بھر یہ کام نہیں کرتے۔ وہ اپنے آبائی عقیدے پہ قائم رہتے ہیں جو خوش قسمتی سے اسلام ہے، لیکن انہیں کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیوں مسلمان ہیں، کس پس منظر میں مسلمان ہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ ان کے لیے اسلام بس ایک تعصب ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کے بجائے عیسائیوں کے یہاں پیدا ہو جاتے تو عیسائی ہوتے، اور ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو جاتے تو بتوں کے آگے سر ٹیک رہے ہوتے، سجدہ کر رہے ہوتے۔ تو ایسے میں اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور کچھ یہ چاہتے ہیں لوگ کہ وہ خدا کے ہاں اس حال میں پیش ہوں کہ وہ حقیقی معنوں میں ایمان لانے کی جو جزا ہے اس کے حقدار ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ وہی مقام دیں جو صحابہ کرام کا مقام تھا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کے استدلال کو سمجھیں کہ وہ کس طرح ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خدمت اس گناہ گار سے لی ہے اس میں ایک خدمت یہ بھی ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ ان دلائل کو پہلی دفعہ مرتب کیا، بلکہ انہیں تحریر کی شکل میں لکھا بھی، اور اب ایک کورس کی شکل میں اسے ڈال دیا ہے۔ یہ کورس دلائل آخرت کے حوالے سے بھی ہوا، اور دلائل توحید پہ میں کورس کرا رہا ہوں۔ تو میرا اس کورس کی تیاری میں، یعنی تیاری سے مراد یہ جس وقت میں لیکچر دیتا ہوں، ظاہر ہے اس کے لیے نوٹس لینے ہوتے ہیں انسان کو، جب بھی میں اس عمل سے گزرا ہوں تو میرے اندر بڑا غیر معمولی تھرل پیدا ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا استدلال دیکھنے میں بالکل سادہ ہے، بالکل سمپل ہے، لیکن اتنا مدلل ہے، اتنا زوردار ہے کہ اس کی نفی نہیں ہو سکتی۔ یعنی قرآن مجید آپ کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ جب بھی موقع ملے ان کورسز کو ضرور کریں، خاص طور پہ دلائل کے کورسز۔ یہ دیکھنے میں بڑی سادہ لگیں گے، آپ کو لگے گا کہ اس میں کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، اور یہ تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہی ہیں، لیکن آپ کا ایمان جب معرفت میں بدلے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ قرآن مجید کے بیانات کتنے غیر معمولی ہیں۔ آپ کو فہم قرآن کی گویا کی کنجی مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ انفس و آفاق کی نشانیاں، فطرت کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، تاریخ کے جو واقعات وہ سناتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہوتا ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کا فہم بھی آپ کو حاصل ہوگا، اس کی کنجی بھی آپ کو مل جائے گی، فہم قرآن کی کنجی آپ کو مل جائے گی۔ آپ کا جو ایمان ہے وہ معرفت میں ڈھلے گا، اور وہ معرفت پختہ یقین میں تبدیل ہوگی، اور انفس و آفاق پہ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی عادت ڈیولپ ہوگی۔ آپ خدا کو دریافت کریں گے، اور پھر سے انسان کے عمل میں بھی بہت بہتری آتی ہے۔ اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ، میں نے بعض تجربات کیے ہیں کہ کبھی آپ اس کو جس سے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو پلے دا رول آف ڈیولز ایڈوکیٹ، ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول بھی پلے کر کے آپ اسے دیکھیے گا۔ یعنی ان استدلال کی آپ نفی کیجئے، اس کی تردید کیجئے، آپ پہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ آپ قرآن مجید کی نفی نہیں کر سکتے، آپ کو ڈٹائی اختیار کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید کا استدلال اتنا مؤثر، دیکھنے میں بالکل سمپل ہے، سادہ ہے، لیکن آپ کسی طور اس کی نفی نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کے جواب میں کچھ نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن مجید لاجواب کر دیتا ہے، بالکل لاجواب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تو اس پہلو سے بھی اس کو کر کے دیکھیے۔ یہ انذار و بشارت کے پہلو سے بھی بڑا غیر معمولی ہے، یہ تذکیر و یاد دہانی کے پہلو سے بھی بڑی غیر معمولی ہے۔ تو اس کا کوشش کر کے اہتمام کیجیے، اور ضرور ہو سکے تو اس کو اٹیمپٹ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔